مجھے بہت کچھ آپ کو کہنے کا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے. For he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. جب وہ آئے گا روح حق, وہ آپ کو سچائی دکھائے گا. بائبل میں اس کا جواب ہے, کیونکہ اس وقت 1400 سال کے پہلے انسانیت اس قرآن کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتی تھی. اسی لیے جو اہم ہے, فنڈامنٹلز ہے, بنیادی جو میسج ہے, پیغام ہے, وہ ساری کتابوں میں بنیادی میسج کیا ہے؟ خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو. اس کے پہلے شراب حرام کہاں تھا کہاں نہیں تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, خدا کی عبادت کرو. اس کے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے. باقی کتابوں میں, وید کے اندر, اپنشد میں, بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بدھسٹ اسکرپچر, سارے کتابوں میں جو اہم مذاہب کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے بارے میں. جس طریقے سے میرا بیٹا جو 11 سال کا ہے ابھی میڈیکل کالج نہیں جا سکتا ہے, پہلے فرسٹ کرو, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, تھرڈ اسٹینڈرڈ, 10th اسٹینڈرڈ جاؤ, 11, 12, پھر میڈیکل کالج. تو اسی طریقے سے اللہ جو ہمارا بنانے والا, جو ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کب کس چیز انسان سمجھ سکتا ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خدا جان گیا ابھی صحیح موقع ہے. آخری کلام قرآن بھیجا, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی بھی کلام نہیں آئیں گا اللہ کی طرف سے, کوئی بھی وحی نہیں, کوئی بھی پیغمبر نہیں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ پیغمبر ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا. اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے. کل کیا اوتار انتم رشی ہے, بائبل میں لکھا ہے, بدھسٹ کتابوں میں لکھا ہے. تو اسی لیے جب وقت صحیح تھا اللہ نے صحیح کتاب نازل کی اور آخری پیغمبر کو بھیجا. مائک نمبر 3 سے سوال کیا جائے. میرا نام رمیش کاملے ہے. آئی ایم اے لیکچرر ان انگلش. سنت کبیر داس جی نے کہا ہے ایک جگہ پہ, گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات, گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات. ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے, پہلی تو بات یہ ہے. لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں, جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں, صوفی واد کا انترنگ, جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل, جو کہ کچھ لیکچرر ہے ان پولیٹیکل سائنس سنگمنیر کالج. اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم, اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے, بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور. سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم اسلام دھرم بدھ دھرم سے پربھاوت ہے. از اٹ رائٹ, یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز, اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے. اسلام کی کتاب کے بارے میں سب سے اول کتاب ہے قرآن. جو میں کہتا ہوں اسلام میں وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام. اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے. جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں. آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے, قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے. قرآن اور صحیح حدیث صرف. اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے, اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو, اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکچرر ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک, میں خود شونیہ ہوں, زیرو. اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, صحیح حدیث کا دیتا ہوں. ہندوازم کی بات کرتا ہوں, وید کا حوالہ دیتا ہوں, اپنشد کا دیتا ہوں. کرسچینٹی کے کرتا ہوں, بائبل کا دیتا ہوں. جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں, لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے, بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے. اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں
लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या, नहीं हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए। कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है। उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में। अभी बहनों के शोबे से सवाल किया जाए माइक नंबर 4 पर। Good evening, I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament it was said that we do not eat pork, but the New Testament Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इससे सूअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, think not that I have come to destroy the law of the prophets. मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul.
St. Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him.